اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ آج تورات، انجیل، زبور پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمائی کتابیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی تھی، لیکن انجیل اپنی اصل صورت میں، تورات اپنی اصل صورت میں، زبور اپنی اصل صورت میں نہیں ملتی، سب میں تعریف ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپ پر جو کتاب اتری ہے اس میں لازوال کتاب ہے، اور اس کا حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ اور اس کا ظاہر جو سبب ہے کہ قرآن پاک میں تعریف نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہ حفاظ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ان کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے کہ ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں وہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم مدرسے چلاتے رہتے ہیں، مدرسہ بنایا تو ہم جس باپ یا اس کے والد کو کہیں کہ اس کو علم دین پڑھا لیں، کتابیں پڑھا لیں، اس کے بعد پھر حفظ کر لے گا، وہ کہتا ہے نہیں جی پہلے میں نے حفظ کروانا ہے اور اس کے بعد جو ہونا پھر ہونا۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن سب کا یہی ہے کہ ہم نے حفظ کرنا ہے، اور حفظ کے بعد آپ جو کروانا چاہیں وہ کروائیں۔ یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا سبب بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں خدا کی ذات پاک نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری ضرور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیں کہ والدین بڑی شوق سے، بڑی محبت سے لاتے ہیں کہ یہ بچے حفظ کریں۔ جس وقت یہ بچے حفظ کر جاتے ہیں تو حفظ کرنے کے بعد 98% جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کو منزل نہیں آتی، اس میں وہاں پڑھتے ہوئے توجہ نہیں دیتے، یا حفظ کر لیں اور اس کے بعد جس وقت وہ مدرسے کے ماحول سے باہر آتے ہیں تو پھر وہ منزل یاد نہیں رکھتے، اور وہ جو قرآن پاک کی سعادت ان کو حاصل ہوئی تھی، ان کے والدین کا جو شوق تھا کہ ہمارے لیے یہ تو شاید آخرت بنیں گے، اور اساتذہ کی جو محنت تھی اور مدرسے والوں نے جو کچھ ان پر خرچ، سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سکولوں میں جاتے ہیں اور سکولوں میں جانے کے بعد 2% بچے ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے، 98% بچوں کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ والدین دین کے لیے جن کو وقف کیا ہوا ہے، اس بات کی طرف توجہ دیا کریں کہ جس وقت بچے آئیں، اگر سکول میں داخل بھی ہیں تو ان کو بڑی پابندی سے منزل یاد کروایا کریں، اور وہاں حافظ صاحب کے پاس بھیجا کریں، خود یاد کریں، خود منزل کریں، یا جا کر اپنے استاد کے پاس کریں، تو پھر تو وہ سعادت باقی رہتی ہے۔ اور اگر یہ بھول جائیں تو پھر جتنا ثواب زیادہ ہے اتنا عطاب بھی زیادہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یہ حافظ ہیں، فرمائے گا کہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، الحمد شروع کر دو۔ وہ الحمد پڑھتا پڑھتا فرمایا جائے گا کہ سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں جا کر والناس ہوگی وہ تیرا مرتبہ ہے، وہ تیرا مرتبہ۔ تو اس روش کو روکنے کے لیے کہ کس طرح یہ بچے دین کے لیے وقف ہو سکتے ہیں، ان کے والدین کا جو شوق ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، ان کے والدین نے جو سعادت حاصل کی ہے وہ باقی رہ سکتی ہے، تو ہم نے سوچ کے سوچا کہ 7 سکول شروع کرنا چاہیے، لیکن حفظ کے بعد شروع کرنا چاہیے، تاکہ کچھ بچے تو ایسے باچی جائے نا جو دین کے لیے وقف ہو کر دین کی پوری تعلیم حاصل کریں، علوم جدیدہ بھی حاصل کریں،
علوم قدیمہ بھی حاصل کریں اور عصری تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن وہ دین کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تو ہمارے مدرسے سے اور ہر جگہ سے یہ سب کے لیے یہ پرابلم ہے کہ کتنے حافظ نکل جاتے ہیں لیکن وہ محفوظ نہیں رہتے۔ تو سکول سسٹم ہم نے شروع کیا کہ حفظ کے بعد سکول ہم پڑھائیں گے، میٹرک کروائیں گے، لیکن ان لوگوں کو میٹرک کروائیں گے جو درس نظامی پڑھیں گے۔ جو درس نظامی نہیں پڑھیں گے ہم ان کو داخل نہیں کرتے۔ لیکن یقین جانیں کہ وہ لڑکے جو درس کو چھوڑ کر سکولوں میں گئے ہیں، ان کا نتیجہ اور ان بچوں کا نتیجہ جو ہمارے پاس جنہوں نے میٹرک یا ایف اے کیا ہے، ان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ والدین بھی ان کو یہ نہیں کوشش کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ حفظ کر گیا بس ٹھیک ہے، اب یہ ایف اے کرے گا، بی اے کرے گا، افسر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا۔ میں نے کئی بچے جو ہمارے پاس حفظ کر کے گئے تھے، انہوں نے کورس کیے ہیں، انجینئر بنے ہیں، سب کچھ۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کہتے پھر بس ایسے ہی پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ نحوست تھی جو ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں کہ 9 لڑکے ہمارے انٹرمیڈیٹ پہ ایف اے کا امتحان انہوں نے دیا ہے، 7 وہ درس نظامی انہوں نے پڑھتے ہیں، ہم نے کوشش نہیں کی، خود انہوں نے اپنی تیاری کی ہے اور اپنی تیاری سے انہوں نے ایف اے کا امتحان دیا ہے۔ تو 9 تھے، 9 کا اسکالرشپ ہے۔ ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے، آپ ان کے وہ بورڈ سے جو آئے ہیں کاغذ کے، ان کا سب سے بڑی بات جو ہے، اس سے پہلے ہمارے 13 لڑکے تھے میٹرک انہوں نے کیا، تو ان میں سے 8-9 کا اسکالرشپ تھا۔ تو مدرسے کے اصول کے مطابق پرنسپل صاحب استادوں نے ان کو کہا کہ یہ ہم ان کو آگے ایف اے نہیں کروائیں گے اس وقت تک جس وقت تک یہ 3 سال ہمارے پاس درس نظامی پڑھیں گے، اس کے بعد ایف اے کروائیں گے۔ بڑی سوچ والی بات ہے۔ میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کو دیکھ کر اتنا سرور آتا ہے کہ ان بچوں کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے سکول کو کالج کو چھوڑ دیا، وہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ جس بچے کا اسکالرشپ آئے اور اسکالرشپ وہ چھوڑ کے پھر اسی جگہ پر وہ درس نظامی 3 سال کے بعد ایف اے، یہ بہت بڑی ان کی۔ ایک لڑکا ہمارا تھا، اس نے میٹرک میں وہ لاہور بورڈ میں 3rd آیا تھا، پوزیشن لی اس نے، اور بورڈ کی طرف سے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اسے 2 لاکھ انعام میں۔ وہ بچہ ابھی ہمارے پاس 3 سال میں پڑھ رہا ہے، اور اب انہوں نے ایف اے کا امتحان، اس میں بھی اس کا اسکالرشپ ہے۔ 9 لڑکے تھے، 9 کے 9 ہی۔ آپ یہ کوشش کیا کریں کہ صرف قرآن پاک کے حفظ تک ان کو محدود نہ رکھا کریں، اپنا ذہن بھی بنائیں اور اپنے بچوں کا ذہن بھی بنائیں کہ بیٹا آپ کو ہم نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ قرآن پاک بھی پڑھیں اور درس نظامی کی تکمیل بھی کریں، اور ساتھ جو ہے علوم عصریہ وہ بھی پڑھیں۔ اب یہ بچے ہیں 31 ہیں جی، کتنے بچے؟ 31 بچے ہیں۔ تو 31 بچوں میں سے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے کوئی بچے وہاں کے ہمارے پاس نہیں ہیں جو درس نظامی پڑھیں۔ اب انہوں نے سکول میں جانا ہے، قرآن پاک بھی بھولنا ہے، اور قرآن پاک بھلانے کے بعد جو انہوں نے نمبر لینے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے نمبر کیا آتے ہیں، اور ان لوگوں کے جو ہمارے پاس بچے رہتے ہیں ان کے نمبر کتنے آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ والدین جس نیت سے بچے کو حفظ کرواتے ہیں کہ یہ توشہ آخرت بنے گا، توشہ آخرت بننے کے لیے نہیں، وہ بچہ اتنا آوارہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان بچوں کا ذہن بنایا کریں اس پر کہ آپ دین کے لیے وقف ہیں، درس نظامی کی تکمیل کریں، ساتھ علوم عصریہ پڑھیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبدی ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، یہ بڑا ضروری کام ہے، اس پر آپ توجہ دیں۔ اور منزلوں کا حالت یہ ہے، یہ عمرے کا ٹکٹ ان کے لیے ندیم عباس صاحب نے اس کے نام انہیں وقف کر دیا کہ ہر سال ہم حفظ کے بچوں کے لیے 1 عمرے کا ٹکٹ دیں گے، لیکن یہ سن لیں کہ اس کو ٹکٹ ملے گا جو قاری صاحب کو ٹیسٹ دے گا، اور جس کی منزل جو ہے وہ پوری صحیح معیار پر اتری اور وہ معیار
پر اترا تو اس کو وہ عمرے کا ٹکٹ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایسی ان کی قرآن اندازی ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس بچے کو ٹکٹ دیا جائے گا جو قاری صاحب کو امتحان دے گا، امتحان میں وہ کہیں گے کہ اس بچے کا حق بنتا ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے۔ تو یہ اب ان کا شوق ہے کہ اس معیار پر اپنے آپ کو کتنا یہ پورا کرتے ہیں۔ اگر یہ اس بات پر، تو انہوں نے ہم سے ٹائم لیا کہ ہمیں رمضان شریف کے بعد ہم منزل سنائیں گے اور ٹیسٹ دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، رمضان شریف کے بعد آپ ٹکٹ ہم دیں گے آپ کو، لیکن آپ ٹیسٹ دیں گے، اور ٹیسٹ میں قاری صاحب نے جس کو کہا کہ اس کا حق بنتا ہے اس کو انشاءاللہ دیں گے۔ اور وہ ضروری بات میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو جس وقت حفظ میں چھوڑا کرے تو ان کا ذہن بنایا کرے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کو بھی پڑھیں، اس کی بھی تکمیل کریں۔ تو 50-60 لڑکے ہمارے پاس نکلتے ہیں، 8 کلاسیں ہیں تو ہر سال، لیکن جو مدرسے میں دین پڑھنے کے لیے آتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے 12, 13, 14, 15 ہوتے ہیں، جن کو ہم بڑی مجبوری سے رکھتے ہیں اور وہ مجبوری سے رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کا رزلٹ یہ ہے۔ وہ 13 لڑکے جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اتنے پوری کلاس نے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اسکالرشپ چھوڑ دیں گے، نہیں داخل نہ ہوں تو اسکالرشپ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے اسکالرشپ، اور اب وہ تیسرے سال میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو، ان کی قربانی کو، ان کی سوچ میں برکت عطا فرمائے۔ اور